بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 28 اکتوبر 2011 آج کی تاریخ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ یونان میں آج نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ 1940 میں 28 اکتوبر سے جو جدوجہد شروع ہوئی تھی یونان کی آزادی اور خود مختاری کی، اس وقت کے جنرل میتاکسا جو وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے اٹلی کی اس دھمکی کو رد کر دیا تھا کہ جس میں اٹلی نے اسے سیکنڈ ورلڈ وار میں دھکیلنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی۔ اس لحاظ سے آج کا دن یونان میں انتہائی اہم گزرا۔ پورے یونان میں اپنے نیشنل ڈے کے حوالے سے انہوں نے اپنے پروگرامز کا انعقاد کیا، یونانی پرچم سے نگوں کیا گیا اور بہت سارے انہوں نے پیغامات بھی دیے۔ ہماری یونان کی حکومت نے اپنے عوام کو اور اس تاریخ کو، اس پر روشنی ڈالی، اس تاریخ پر کہ جس کے تحت جس پر انہوں نے کام کرتے ہوئے اپنی اس آزادی اور خود مختاری کو مسلمہ کیا تھا کہ جس کی آج تک نظیر نہیں ملتی پوری دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یونان میں اس کے بعد پھر ایک ایسی جمہوریت کا آغاز ہوا تھا کہ جس نے آہستہ آہستہ چلتے چلتے پنپ کر ایک پورے پودے کی صورت اختیار کی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، لیکن جو پاکستان کی صورت حال ہے وہ 28 اکتوبر کے لحاظ سے آج زیادہ اہم اس وجہ سے رہی کہ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون نے گو زرداری گو ریلی کا انعقاد کیا۔ اس میں ہزاروں لاکھوں جتنے بھی آپ کہہ لیں جو افراد شریک ہوئے، انہوں نے اپنی ایک تحریک کا آغاز کیا جس کے تحت کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور جرائم کی جو شرح دن بدن بڑھ رہی ہے، اس میں پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے اور اب اس حکومت کو جانا ہوگا تاکہ اس ملک کے لیے کچھ بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے گزشتہ ہفتے انتقال کر جانے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرمین جناب محترمہ نصرت بھٹو مرحوم صاحبہ کی، کہ جن کی آمرانہ دور کے اندر جمہوری جدوجہد اور ان کے حوصلے نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک عزم دیا تھا، ایک ولولہ دیا تھا، ایک جوش دیا تھا، اور ان کی اس جدوجہد نے پاکستان کے اندر بہرحال تحریک بحالی جمہوریت کو جان بخشی تھی، جو آہستہ آہستہ چلتی چلتی ایک دن ایسا آیا تھا کہ پاکستان سے آمریت ختم ہو گئی تھی اور دوبارہ جمہوریت کا اس میں انعقاد ہوا تھا۔ لیکن کیا محترمہ نصرت بھٹو کے انتقال کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو دیا جانے والا تمغہ امتیاز ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک کافی ہے سند کے طور پر، یا محترمہ نصرت بھٹو جیسی دوسری خواتین بھی جنہوں نے پاکستان کے اندر بالخصوص حقوق نسواں اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، انہیں اس سے زیادہ اعزازات سے نوازا جانا چاہیے تھا؟ ان تمام امور پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے بھی ایک ریلی نکالی ڈرون حملوں کے خلاف، اس پر انہوں نے بہت ساری تقاریر کی اور پاکستان کی حکومت کو، وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی خود مختاری پر ایک کلنک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یونان کی طرح جب اس وقت کے وزیر اعظم اور جنرل میتاکسا نے اٹلی کی اس دھمکی کو رد کرتے ہوئے جنگ کا راستہ اختیار کیا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کریں گے، کیا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ملک کے حکمران بھی کبھی ایسا کر پائیں گے کہ کوئی بھی بیرونی مداخلت اپنے ملک میں اس کو تسلیم نہ کیا جائے، اس کو در اندازی کی اجازت نہ دی جائے اور ہمارے ملک کے اندر بھی وہی خود مختاری اور وہی شخصی آزادی کا راج ہو جو اس یونان میں اس وقت ہوا تھا 1940 کے اندر۔ ان تمام معاملات پر، ان امور پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب طلعت جعفری صاحب۔ طلعت جعفری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، معروف صحافی اور پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے چیئرمین بھی ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شہزاد احمد صاحب آف ڈینگا، معروف صحافی بھی اور ایک اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، آپ کی بھی نظر ہوتی ہے تمام معاملات پر۔ ان دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کریں گے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے محترمہ نصرت بھٹو جو کہ آپ کی چیئرمین بھی تھی اس وقت اور آپ بطور کارکن ان کے قریب بھی رہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بطور کارکن تھوڑا سا ان کی زندگی کی اس جدوجہد پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اس کے بعد بطور تجزیہ نگار ہم آپ سے چاہیں گے کہ جو آج کے حالات ہیں ان حالات میں پاکستان کی سروائیول کی کیا طریقہ کار ہیں اور کون سی چیزیں جن پر عمل کرنا بھی باقی ہے۔ احسان صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے بحیثیت تجزیہ نگار اور بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی مجھے دو الگ کیٹاگریز میں رکھا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جب مرحومہ
بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا ذکر ہو تو میں پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے بات کروں، اس لیے کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، اگر میں ان کا ذکر کرتا تو ایک صحافی کی حیثیت سے یا تجزیہ نگار کی حیثیت سے وہ بات نہیں بن سکتی تھی۔ وہ انوالومنٹ اس قدر گہری ہے کہ ہم خود کو اس سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی کارکن ہوں، بیسک کارکن ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان پیپلز پارٹی کے ان ورکرز میں سے ہوں جنہوں نے ابتدا میں 25 پیسے کی ممبرشپ فیس ادا کی تھی۔ جہاں تک بیگم صاحبہ سے تعلقات کی بات آتی ہے تو یقیناً بیگم صاحبہ سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد استوار ہوا۔ بھٹو صاحب جیل میں تھے تو بی بی نے پہلا لاہور کا وزٹ کیا۔ میں اس وقت لاہور میں ہی تھا، حسن نثار ہمارے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، منتھلی احساسات نکال رہے تھے ہم لاہور سے۔ تو آج ایک بات میں پاکستان کے میڈیا کے لیے بھی اور تمام صحافیوں کے لیے بھی واضح کر دوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا انٹرویو وہ ہمارے مرحوم ساتھی مظفر محمد علی نے کیا تھا، جو ایک عرصہ روزنامہ جنگ کی پبلشنگ کے انچارج بھی رہے، اور ان کا گزشتہ روز بھی ان کی کتاب کا حوالہ آیا محترمہ بیگم صاحبہ کی شہادت کے بعد۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ تھا قسطوں میں موت۔ تو کچھ دوستوں نے، پاکستان کے تجزیہ نگاروں نے، کالم نگاروں نے مظفر محمد علی کی اس کتاب کا حوالہ بھی دیا، اور بیگم صاحبہ جس انداز میں کوما میں رہیں یا اپنی یادداشت کھو بیٹھیں وقت کے ساتھ، تو انہوں نے بیگم صاحبہ کی اس موت کو قسطوں میں موت قرار دیا۔ جب بیگم صاحبہ نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، جی میرے خیال میں وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب کسی سیاسی رہنما کے لیے، بالخصوص کسی خاتون کے لیے، اس علم کو لے کر چلنا ناممکنات میں شمار تھا۔ خان صاحب، پیپلز پارٹی کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے ہر دور میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ ایوب خان کے آخری دور میں پیپلز پارٹی مارز وجود میں آئی، اور مارز وجود میں آنے کے فوراً بعد یحییٰ خان سے پالا پڑا، اور بیگم صاحبہ کی عملی جدوجہد کا آغاز تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جب بھٹو صاحب پابند سلاسل ہوئے یحییٰ خان کے عہد میں، اور بیگم صاحبہ نے ان کے پیپلز پارٹی کی قیادت کی۔ اور اس وقت اصغر خان صاحب بھی بیگم صاحبہ کی قیادت میں جلوس نکالتے رہے اور بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد ہی پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی، اور وہ دور بھٹو صاحب کے بحیثیت پریزیڈنٹ آف پاکستان اور بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، بیگم صاحبہ کا جو دور ہے خاتون اول کی حیثیت سے انہوں نے جو کام کیے وہ سیاسی حوالے سے اس طرح منظر عام پہ نہیں آئے، یا انہوں نے خواتین کو آرگنائز کیا، پیپلز پارٹی کے لیڈیز ونگ کو آرگنائز کیا۔ وہ جدوجہد، وہ دور ان کا جو تھا، وہ دور اس حوالے سے تاریخ میں ڈسکس نہیں ہوا جو کردار ان کا بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ایم آر ڈی کی موومنٹ کے وقت یا بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران آیا، اور جس انداز میں بیگم صاحبہ نے مردانہ وار یا آئینی عزائم کے ساتھ ایک پاکستان کے بدترین ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا، تمام تر پابندیوں کے باوجود، وہ تمام تر جس انداز میں ایک ایسا موقع بھی ہے کہ بیگم صاحبہ پارٹی ورکر کی کار کی ڈگی میں چھپ کے ایم آر ڈی کے اجلاس میں آئیں، برقع پہن کے کراچی سے لاہور تک آئیں، اور اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں جس انداز میں ان پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، اور ان کا چہرہ آج بھی پاکستان کی تاریخ میں، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کا سیاسی قد بہت نمایاں اور بہت بلند کر گیا، لیکن آمریت کے چہرے پہ وہ انتہائی بدنودہ بن کے رہ گیا ہے۔ جب ان کی وفات پر پوری قوم افسردہ ہے، اور سب نے ان کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس سے بڑا ہو کر بھی کون کی سماج سے تعلق رکھتا ہے؟ احسان صاحب، کہ کیا حکومت پاکستان نے ان کو جو تمغہ امتیاز دیا ہے، اس تمغہ امتیاز دینے سے کیا ان کی اس
جدوجہد کو امر کیا جا سکتا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو جدوجہد کی تھی یہ اس کا آپ کو انعام مل رہا ہے یا اس کا بدل مل رہا ہے؟ احسان صاحب، جو بیگم صاحبہ کی طرح الفاظی نہیں اور نہ ہی یہ خاشہ آرائی ہے. بیگم صاحبہ کی ذات، ان کی جدوجہد پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک انمٹ نقوش ہے جو وہ چھوڑ کے گئی ہیں. تمغہ امتیاز تو بہت چھوٹی بات ہے، لیکن جس انداز میں حکومت نے انہیں ماضی جمہوریت کا خطاب دیا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس سیاسی شخصیات کی جدوجہد جو ہے، بلا تمیز پارٹی، بلا تمیز سیاسی وابستگی، جس نے بھی پاکستان کی بقا، سالمیت اور جمہوری روایات کے فروغ کے لیے جدوجہد کی ہے، انہیں حقیقی معنوں میں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ سے مزید بات کریں گے، لیکن چونکہ آپ کا جو وقت تھا بطور کارکن آپ کا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے بطور تجزیہ نگار پاکستان کے موجودہ صورتحال پر. لیکن آپ سے پہلے میں چاہوں گا شہزاد صاحب کی طرف جاؤں. شہزاد صاحب، آج پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کے اندر لاہور کے اندر بہت بڑا اجتماع کیا، اور اجتماع کے اندر انہوں نے آواز اٹھائی کہ گو زرداری گو. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی معاملات پاکستان میں خراب ہو رہے ہیں، کرپشن جو سروج پر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، ریلوے بدحالی کا شکار ہے، پی آئی اے نقصان کا شکار ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، تمام تر معاملات کا جو ذمہ دار ہے وہ وفاقی حکومت ہے اس کی ذمہ دار، اور وفاقی حکومت کو اب چلے جانا چاہیے. اور بالخصوص انہوں نے صدر پاکستان کو یہ کہا کہ اب اس کو چلے جانا چاہیے اور ایک نئی حکومت آنی چاہیے الیکشن کے ذریعے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کی طرف سے خراج عقیدت پیش کروں گا محترمہ کو. مگر اس کے بعد جو آج پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پروگرام کیا ہے، جب صاحب ابھی ایک بات بتا رہے تھے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے آمریت کے خلاف لڑا ہے. اگر آمریت کے خلاف لڑا ہے، جو پاکستان کے یہ حالات موجودہ حالات ہیں یہ جمہوریت کے دور میں ہیں. اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ایسی جمہوریت کو چلے ہی جانا چاہیے. جب سر یہ تو سوال آ گیا ہے، اگر یہ جمہوریت ہے تو اس کو چلے جانا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں صاحب، جمہوریت نہیں جانی چاہیے، نہیں، جو یہ نااہل قیادت جو ہے اسے ہٹنا چاہیے، اور اسے ہٹانے کا ایک پراپر طریقہ ہے جمہوریت کا. اور جو احتجاج اس میں شامل ہے، احتجاج اس میں شامل ہے، پارلیمنٹ اس میں شامل ہے. یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، تو شہزاد صاحب نے ایک ضمنی سوال کر دیا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آج کی پاکستان پیپلز پارٹی جو برسر اقتدار ہے وہ محترمہ نصرت بھٹو کے اس عزم اور اس ولولے کو زندہ رکھے ہوئے، اسی جذبے اور جوش کے ساتھ، اسی اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ اس قوم کے لیے جمہوریت، آزادی اور شخصی آزادی اور ہر قسم کی حقوق کی جو بات کی جاتی تھی، کیا اس پر پوری طرح عمل پیرا ہے، یا آج وہ اپنے کردار سے اس محترمہ نصرت بھٹو کے چہرے پر بدعماد داغ بنتی جا رہی ہے کہ جس نے بدترین دور میں اس کے لیے جدوجہد کی تھی؟ پیپلز پارٹی کا کردار کبھی بھی بھٹو صاحب کے لیے یا بیگم صاحبہ کے لیے اور یا پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے کبھی بھی ایسا حوالہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی بنے گا کہ جس پہ ہماری قیادت کو، پیپلز پارٹی کے بانیوں کو شرمندگی ہو. موجودہ قیادت کی کوتاہیوں کو یا نااہلیت کو اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز ہی ہیں. پیپلز پارٹی کے ورکرز جو اندھی محبت، پیلوس محبت بھٹو خاندان سے رکھتے تھے، وہ کوئی کہے کہ وراثت میں ہم تک پہنچے تو یہ نہیں پہنچ سکتے. یہ نقطہ یاد رکھیے، نیور 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 نیور. میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں. یہ پیپلز پارٹی کو تانا دینا یا پیپلز پارٹی پہ تہمت لگانے کے برابر ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی زرداریوں کی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کا ورکر سب سے زیادہ باشعور ہے اور جس نے سب سے زیادہ آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے. ان کا کیا موقف ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر باشعور ہے؟ جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو، آپ کے مہمانوں کو اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باقی میرے ایک دوست نے مطلب پیپلز پارٹی کے متعلق کہا کہ مطلب میں بھی مانتا ہوں پیپلز پارٹی اچھی ہے، مگر دو تین چیزیں ان میں خامیاں بھی ہیں. جی. سب سے جو خامی ہے یہ ذکر کر رہے مطلب نصرت بھٹو کا، مطلب جو مطلب ابھی پا چکی ہیں.
सबसे पहले तो 6-7 साल उनको पता ही नहीं लगा कहाँ है कहाँ नहीं, मतलब दुबई में थी, मतलब किस हालत में, वो कोमा में थी खुर्शीद साहब। अच्छा चलो कहीं भी थी, मतलब अल्लाह ताला, चलो तो चलेगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मगर कहने का मतलब उनकी वफात के बाद आप देख ले, हक जिनका था, उनके पोती भी थे, उनकी बहू थी, उनका हक था, वो तो हुआ नहीं। अच्छा उसके बाद मतलब है अभी तमगा इम्तियाज देना या वो सितारा देना भी ये कोई बात नहीं है। मतलब एक तो ये इनकी खामियां ये रह गई क्योंकि एक किस्म के 2 हिस्सों में बंट गए, मतलब है। दूसरी तीसरी चीज है कि पीपुल्स पार्टी को ठीक है, इन्होंने काफी कुर्बानियां दी, हम सबको पता है, जिस तरह भी हुआ उनके साथ वाकई ठीक नहीं था। कुछ इनकी अपने भी खामी थी, जिस तरह जुल्फकार अली भट्टू के वो साहबजादे थे मुर्तजा भट्टू, अब वो देख लें कि आप वो जिस तरह वो तैयारा वगैरह पाकिस्तान से काबुल ले गए, काबुल से दमिश्क के एयरपोर्ट पे अगवा किया गया तैयारा को, अपनी फैमिलियां थी, 22 दिन वहां पर रुका रहा। आप तो सारी चीजें आपके जहन में मतलब है। तो अभी जो है जिस तरह ये पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, और सबसे पहले मुझे तो कोई समझ नहीं आती, अगर जरदारी साहब बेकसूर थे, 11 साल जो इनको रखा हुआ था जेल में, अगर ये बेकसूर थे तो जज को टांग देना चाहिए जिन्होंने 11 साल रखा। बहुत अच्छी बात की आपने, बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जब साहब चले, हम उस बहस पे नहीं बढ़ते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक हकीकत है और एक जमहूरी जमात है, और हम हर उस जमहूरी कुव्वत का एहतराम भी करते हैं और ये चाहते हैं कि ओपन पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जमहूरियत के अंदर ये अवाम की फलाह का जो राज है वो पिना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज का सदर जरदारी 52B ना होने के बावजूद एक ताकतवर तरीन सदर है, और उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आमराना दौर से ज़्यादा वो बुराइयां पाई जा रही हैं जिसकी बुनियाद आमिर दौर में रखी तो जरूर गई, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कदोकाट के साथ आजकल पेश की जा रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत सदर जरदारी की जो उनकी को चेयरमैनशिप के अंदर है, क्या वो किसी एग्रीमेंट की वजह से मजबूर हो चुके हैं कि वो जमहूरियत के बजाय डील या ड्रोन हमलों का जो मामला है उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे, या पाकिस्तान के अवाम तक 3.5-4 साल के अंदर उन तक वो फयूज नहीं पहुंच पा रहे जमहूरियत के साम्राज्य जिनको कहा जाता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? एहसान साहब, पहली बात तो ये कि मैं प्रॉपर तौर पे बेगम साहबा को खराज तहसीन पेश नहीं कर सका, लेकिन आपने कहा कि, लेकिन मैं अब बहसियत तज्जिया नगार बात करूंगा, बहसियत तज्जिया नगार बात करूंगा कि जिस अंदाज में आपने बात की कि जरदारी साहब 52B ना होने के बावजूद पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर करार दिए जा रहे हैं, ये जरदारी साहब को पे हर्फ नहीं कहा जा रहा। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो इनकी मंशा का कोई आ जाए, मखदूमा मईन फ़हीम आ जाए, पार्टी के हमारे बड़े पुराने और रहनुमा हैं। ये कुछ लोग चाहते हैं कि उन पीपल्स पार्टी का चेयरमैन उन लोगों की मर्जी का है। साहब, मेरा सवाल सदर होने की वजह से नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो ताकतवर होने के बावजूद हमारे मुल्क के जो अवाम है उन तक फयूज या सम्राट क्यों नहीं पहुंच रहे? सिर्फ ये बात हो रही है। फयूज सम्राट नाम मैं भी देख रहा हूँ कि PIA पे क्या गुजर रही है, मैं देख रहा हूँ रेलवे पर क्या गुजर रही है, देख रहा हूँ एक शख्स पे क्या, ये मैं सरासर इसे अपनी पार्टी के इन लीडरान की नाहिलियत करार दूंगा। मैं कतन बड़ी अच्छी बात की जाफरी साहब ने, बावजूद है इसके कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन बड़े सख्त कारकुन हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आज के दौर में जो कुछ हो रहा है, जो हुकूमत की गलतियां हैं, पार्टी तो ज़ाहिर है कि काम कर रही है, जो हुकूमत की गलतियां उस पर उन्हें नाअहल करार दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखें, अगर नाअहल पीपल्स पार्टी के कारकुन नाअहल करार दे रहे हैं, मगर ये फिर पीपल्स पार्टी, या कहें कि ये पीपल्स पार्टी में नहीं है, वो लोग वो पीपल्स पार्टी के अंदर है, लेकिन उसकी इस्लाह करेंगे ना। अगर हैं तो अब उसका गलती का ये मतलब तो नहीं होता शहजाद साहब की छोड़ दें, क्यों नहीं कर रहे? उसकी इस्लाह की जाती है, तो इस्लाह करेंगे वोट के अंदर, इंतखाबात में करेंगे ना, इंतखाबात में। अगर 10 साल वो ऐसे ही पहले एक डिक्टेटर बैठा रहा है, अगर अब ये बैठे रहेंगे कि तो ये डिक्टेटरशिप, आपका क्या ख्याल है कि ये दूसरे डिक्टेटर हैं? मेरे ख्याल में तो ये दूसरे डिक्टेटर आ गए, मतलब सेम चीज है, सेम चीज है। अच्छा चलो, ये डिक्टेटर हो गए, ये लोग डिक्टेटर हैं। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जी, और पंजाब के अंदर भी कहा यह जाता है कि कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, कोई शहद की नहरें नहीं बह रही, कोई औरतों को उनके जहेज नहीं दिए जा रहे, कोई यतीम बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दी जा रही। इस पर आपसे राय लेंगे, लेकिन एक काल के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं जनाब? जमील जर्मन से बोल रहा हूँ। जी जमील भाई, क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी तरफ से आपको, जो आपके साथ बैठे हैं ना तजियानगार, इनको सब कुछ कहा। तलत जाफरी साहब बैठे हैं और शहजाद अहमद साहब बैठे हैं। जी हाँ, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी।
کہ یہ صرف ایک بات بتائیں کہ یہ جو بینظیر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی بنائی تھی جی اب یہ وہی پارٹی ہے کہ کوئی اور پارٹی ہے؟ اچھا ٹھیک، بہت شکریہ جی آپ کے سوال کرنے کا. جب صاحب یہ وہی پیپل پارٹی ہے کوئی اور ہے؟ یہ بالکل وہی پیپلز پارٹی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا نہ تو ورکر بدل رہا ہے، قیادت اگر نہیں سنبھال رہی، یا ہمارا میڈیا یا ہمارے عوام اس 20 سالہ پراپیگنڈا سے متاثر ہیں جو زرداری صاحب کے خلاف ہوا، تو اس کا قصور پیپلز پارٹی پہ نہیں ہے. میں ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ بجلی کا مسئلہ، ریلوے کا مسئلہ، پی آئی کا مسئلہ اگر 3 سال میں بھی ان لوگوں سے نہیں سنبھلا تو یہ ہماری اس قیادت کی، اس لیڈرشپ کی نااہلیت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی کا ورکر اپنی قیادت کی نااہلیت کو تسلیم کر رہا ہے اور انہیں حذف تنقید بنا رہا ہے، اور یہ شعور صرف اور صرف پیپلز پارٹی میں ہے. جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہی ہے، اس کا ورکر بھی وہی ہے، اور وہ اپنی قیادت کی اصلاح کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں، بھرپور عمل کر رہے ہیں. بطور حکومت ہمیشہ جو بھی جماعت ہوتی ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ ان غلطیوں پر ان کا استحصال بھی کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا. شہزاد صاحب بات ہو رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پورے پنجاب کے اندر حکومت کر رہی ہے، اور پورے پنجاب کے اندر بھی وفاق کو آپ چھوڑ دیں، وفاقی معاملات کو چھوڑ دیں، وفاق نے کچھ کیا نہیں کیا، زرداری نے کیا نہیں کیا، لیکن پنجاب کے اندر کوئی پٹواری نہیں بدلا، کوئی پٹواری نظام ٹھیک نہیں ہوا، تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہوا، کوئی تعلیمی نظام درست نہیں ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ پارٹی بھی نالائق ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو احسان صاحب میں آپ کو یہ بات واضح کروں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن نہیں ہوں. آپ کو بطور صافی پوچھ رہے ہیں نا ہم آپ سے. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بار بار مجھے چلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کے کارکن ہیں، آپ کس کے کارکن ہیں، میں آپ سے اس کی بات کر رہا تھا. پاکستان عوامی انقلاب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اس کا آغاز کیا ابھی، میں ان کی پارٹی کا ہی کارکن ہوں. علی مسعود سید صاحب نے یہاں پہ ریڈیو پہ بھی میرے ساتھ اور اخبارات میں بھی بیانات آئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، میں ان کا کارکن ہوں. چلے آپ بطور کارکن پاکستان عوامی انقلاب، جی ڈاکٹر قدیر صاحب ہم سب کے بھی رہبر ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اب انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لیا، آپ اس کے کارکن، بطور کارکن آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر کون سی پارٹی پاکستان کے مسائل کی طرف جا رہی ہے اور کون سی پارٹی اپنی جیبیں بھرنے کی طرف جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا، وہ ٹھیک جا رہے ہیں ابھی تک. وہ شاید ابھی تک ان کو یا اقتدار ملا نہیں یا سمجھ نہیں آ رہی، یا سمجھ نہیں. بات یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے نا، انہوں نے اپنے دور میں بھی ترقی کی، ترقی ہر دور میں ہوئی ہے، مگر کس میں؟ کرپشن میں. اور یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں مجھے تو ان میں کوئی بھی ایسی نظر نہیں آتی، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، ان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہو. اس جو پاکستان کا اس وقت دور چل رہا ہے اس میں پاکستان نیچے جا رہا ہے، لو ہو رہا ہے، اس میں ان پاکستان کی جو پارٹیاں سامنے ہیں، فیمس ہیں، یہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. لیکن آپ دیکھیں شہزاد صاحب کہ جب پاکستان کے اندر بات دیکھیں کہ میرا سوال سن، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی کچھ نہیں کر رہی، تو جس وقت آپ کی ججوں کی رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جب اپنے لوگوں کو لے کر میدان میں نکلتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی، چونکہ وہ بھی جمہوری قوت تھی، تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ججوں کو بحال کر دیا جائے. اس کے بعد بجلی کے معاملے پر لوگ باہر نکلتے ہیں تو بجلی چاہے کچھ عرصے کے لیے ہوئی لیکن فوری طور پر بجلی مہیا کر دی گئی. اس کے بعد اگر آج کل پھر وہ نہیں کر رہے ہیں کسی اور ایشو پر تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار نہیں ادا کر رہی. کردار ادا اس وقت پاکستان کی عوام اس موڑ پہ کھڑی ہے جہاں وہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. بجلی نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں. اس وقت بہت کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر، بہت کچھ ہمیں چاہیے جو انہی سیاسی جماعتوں نے ہمیں کر کے دینا ہے. لیکن ایک وقفے کا ٹائم ہے، وقفے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تازہ موبائل پر کل سے دوبارہ پھر کچھ لوگوں نے فیک کالز کرنی شروع کی ہیں اور اس پر وہ گمراہ کر رہے ہیں ان صارفین کو جو تازہ موبائل کو یوز کرتے ہیں، اور انہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انعام نکلا ہے 15,000 کا یا 20,000 کا، 50 یورو یا 100 یورو فلاں بینک میں ڈالا ہے، ہم آپ کے اس کیس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور آپ کے پیسے آپ کو دلوائیں گے. تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کال پر کان نہ دھریں اور تازہ موبائل کے سینٹر میں رابطہ کریں. پاکستان میں عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا اور پاکستان کے اندر 7 نومبر کو عید الاضحیٰ ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد شہزاد سے پوچھیں گے کہ پاکستان عوامی انقلاب ہمارے عوام کے لیے کیا لے کر آ رہی. نئی ترجیحات، نئے فوائد، 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں.
मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। अपनाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक नाजरीन, मोहतरमा नुसरत भुट्टो की वफ़ात पर उन्हें दिया जाने वाला तमगा इम्तियाज़ उनकी खिदमात का एतराफ़ है। क्या इसी तरह दीगर सियासी कायदीन, सियासी जमातें अपने अपने अदवार में अपने अपने उस वक्त में जो कड़ा वक्त होता है पाकिस्तान के ऊपर, जो सियासी जिद्दोजहद करती हैं, जो इस मुल्क और कौम के लिए खिदमत करती हैं, क्या उन सब को भी इसी तरह के अवार्ड्स और इसी तरह के इनामात का हकदार करार देना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले सियासतदानों के हौसले बुलंद हों? और क्या जो जिद्दोजहद मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने की उसके बाद आज की हुक्मरान पीपल्स पार्टी इस बात पर शर्मिंदा नहीं कि जिस अवाम के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की थी, जिस अवाम के लिए भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए नुसरत भुट्टो ने बाद में उस जिद्दोजहद को जारी रखा, आज वही पीपल्स पार्टी अपने दौर के अंदर इस अवाम को क्या वो सहूलियात दे पा रही है जिन सहूलियात के लिए उन्होंने इस तमाम जिद्दोजहद को जारी रखा? और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज जिस उरूज पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो आफ्ताब आज बिल्कुल सवा नेज़े पर जिस तरह चमक रहा है, क्या उसके अंदर ये ज़ेब देता है पाकिस्तान की हुकूमत को, इस वक्त की जमहूरी हुकूमत को, कि उसकी जमहूरी हुकूमत के अंदर कोई बूढ़ा अपनी तनख्वाह के लिए या अपनी पेंशन के लिए एहतजाज करते हुए जान फ़ानी से कूच कर जाए? क्या इस दौर में इस जमहूरी हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि उसकी इस जमहूरी हुकूमत के अंदर तालिब इल्मों को पढ़ने के लिए लाइट और रोशनी मैसर ना हो? और क्या इस जमहूरी दौर के अंदर इन लोगों को ये ज़ेब देता है कि लोग महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ करने पर और अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हों? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात लेने बेहद ज़रूरी हैं और इन पर हम तरजीह लेंगे तरह जाफरी साहब से, मगर एक कॉल के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी फरमाइए जनाब, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, मुझे अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया। एक दूसरे का चांस देना चाहिए, जो बातें कर रहे हैं आपके लोग जी जी बात करते हैं, दूसरे को पूरा चांस देना चाहिए जी। दूसरा ये बात है कि इमरान खान जो आपका है नेता, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। उसके लिए आप पूरी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए जी। बेहद शुक्रिया जनाब, बेहद शुक्रिया आपकी राय देने का। इमरान खान का वोट दिया इन्होंने, और ये जब सब कतई नज़र पार्टी, हम इस बात पर इमरान खान को अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने जो करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ उठा रखी है उसको दुनिया इस वक्त बड़ी अच्छी नज़र से देख रही है, और बेसिकली यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब साहब क्या ख्याल है, जिस तरह बेनज़ीर मोहतरमा में बेनज़ीर शहीद मोहतरमा नुसरत भुट्टो मरहूम, इनको तमगे दिए गए, इनको अवार्ड्स दिए गए, इनको अलक़ाबात दिए गए, क्या साबिक आमिर के दौर में मोहतरमा कुलसूम नवाज ने जिद्दोजहद नहीं की थी? क्या उन्होंने जलसे जुलूस नहीं निकाले थे? या इसी तरह दीगर अदवार में आज के दौर में भी आप देख लें जो मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ इशूज़ पर सियासी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, क्या कोई ऐसा काम होना चाहिए जिस पर इनकी हौसला अफजाई की जा सके? एहसान साहब, ये सिर्फ बेगम साहबा की बात नहीं है कि बेगम साहबा को अवार्ड दिया गया। क्या साहब आपकी बात फिर सुनेंगे, पहले एक कॉल लेते हैं क्योंकि बाद में अगर मजीद कॉल आएगी तो फिर वो बात लंबी हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं लंदन से बोल रही हूँ, मिसेस बादशाह। जी जी फरमाइए, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए भुट्टो के टाइम पे में हम लोग स्कूल स्टूडेंट थे, आप प्लीज करें कि हमने उनके फ्लैग को उनका करने के लिए स्कूल में हम लोग मीटिंगें करते थे। भुट्टो का कोई फिट नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत ही अपने मुल्क को बेहतर किया था और बहुत अच्छा किया था, और बेनज़ीर भी बेहतर की जन के आखिर कर रहा है। इसको कोई भी पसंद नहीं करता था कि ये मुल्क के सरबराह बने, और उस दिन आपने सुना होगा कि नुसरत भुट्टो ने जिस तरह अपने 3 बच्चों की कुर्बानी दी मुल्क के लिए, इससे कोई शक नहीं, वेरी वेरी ग्रेट वुमेन। तो उसके लिए भी हम बहुत उसकी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना दुख
دکھایا کہ وہ زبیلی جس جگہ پہ رہتی تھی کسی کو ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور بہت انہوں نے تکلیفیں اٹھائی. خدا تعالیٰ ان کو بہتر جگہ دے. اور میں اب یہ کہوں گی کہ اب یہ کیسے جائے گا ہمارے ملک سے آپ سے چل رہا ہے. دیکھیے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ بوڑھے آدمی جو اپنی پینشن لینے کے لیے جانے دے رہے ہیں, کیا ہمارے ملک کا خراب ہو رہا ہے, کتنی بری حالات ہو رہے ہیں. اور یہ جو عورتیں آپ کی ٹی وی سے بولتی ہیں اللہ کی قسم دل کرتے ہیں کہ ایک ایک عورت کو سکھا کے وہ دیکھیں کہ آج آپ بیوٹی پارلر پہ کتنا پیسہ دے کے آئی ہیں اور ان کو دیکھیں جن کو پینشن نہیں مل رہی, کتنا کوئی میک اپ کر کے تیار ہو کے بیٹھو کے 5-5 ہزار روپیہ کے دیکھ کے تیار ہو کے بیٹھو, وہ مہینے کی پینشن 5,000 لیتے ہیں. ان عورتوں کو کچھ خدا کا خوف نہیں آتا جب یہ پیپل پارٹی کی بات کرتی ہے, جبکہ یہ کہتی ہے کہ آصف زرداری ملک کے لیے بہت بہتر ہے, وزیر اعظم گیلانی صاحب بہت بہتر ہے. مجھے تو دکھ ہوتا ہے ان عورتوں سے کہ ان کے بچے نہیں ہیں, کیا یہ مائیں نہیں ہیں, اور جن کے بچے مر رہے ہیں خون کے ساتھ, اور جن کو اتنی مشکل وقت گزر ہے, کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں. ان کو کیا پتا, ان کے گھر میں 4 اے سی لگے ہوئے, 10 نوکر ہیں اور 2-2 فلور کی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ان کو کسی غریب کا احساس نہیں ہے. جی اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آج کی حکومتی پیپلز پارٹی جو ہے یہ محترمہ نصرت بھٹو کی اس جد و جہد پر پورا عمل کر رہی ہے جو انہوں نے کی تھی اپنی زندگی میں؟ بالکل نہیں کرتی, بالکل زیرو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا تو نام بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. وہ تو بڑی عظیم پیپلز پارٹی تھی جو بھٹو کے وقت میں تھی. یہ تو لوگ انہوں نے سارا ان کا خاندان تباہ کرنے والا یہ آدمی ہے جس کو حسین بھی انہوں نے اس کی بیوی نے کیا اس کا نام ہے بھائی صاحب, مجھے اتنا جذبات میں ہم آ جاتے ہیں نا جب غنوہ بھٹو کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی غنوہ بھٹو کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی, انہوں نے صاف ہے کہ یہ میرے میاں کی قاتل ہے, یہ ان کے بیٹوں کی قاتل ہے, یہ اپنی بیوی کا قاتل ہے, اور اب پھر بھی اس کو پکڑ رہے. اور یہ انقریب پاکستان کا نمبر امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے, انہوں نے پاکستان تباہ کر کے بھاگ جانے. اچھا یہ فرمائیے کہ کیا اسی تناظر میں آج لاہور کے اندر جو ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے گو زرداری گو کی, کیا اس کی حمایت کرتی ہیں آپ؟ کیا اس وقت کا تقاضا ہے کہ گو زرداری گو کا نعرہ جو ہے اس کو لگایا جائے اور اس میں شامل ہوا جائے؟ دیکھیں بھائی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ گو زرداری نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے, اس کو خالی ہاتھ کر کے بھگائے. جو بینک بیلنس ہے ان کو اپنے ملک میں رہے, تو بینک بیلنس تو ان کے ملک سے باہر ہے, کیا خالی کس طرح کریں گے آپ ان کو؟ تو پھر اس کو نہ جانے دے, اس کو پھانسی دے, اس کو ادھر ہی مارے, اس کو نہیں جانے دے ملک. اگر ملک بچانا ہے تو آخر اس وقت صرف ایک ہی بندہ ہے, وہ ہے عمران خان. جی بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا, بہت شکریہ. جب سب سارا پروگرام عمران خان پر ہو رہا ہے. اور جی دیکھیں میں ایک بات کروں گا احسان صاحب کہ سوری جی فرمائیے. آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کیا ہے وہ ہر بار آواز اٹھاتی ہے, ہر جرم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. جرم کے خلاف نہیں, ہر مسئلے کے خلاف, ہر مسئلے کے خلاف. جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے نا, اس میں کوئی بھی پارٹی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے خلاف کوئی بھی پارٹی آواز اٹھائے گی, عوام اس کے ساتھ ہے. دیکھیں عمران خان نے بھی جو دھرنے دیا وہ کامیاب ہوئے ہیں. جو بھی بندہ کوئی بھی جلوس جلسہ کوئی بھی کرتا ہے اپنا حکومت کے خلاف, وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ سارا کریڈٹ نون لیگ کو ہی نہیں جاتا, ساری جماعتوں کو جاتا ہے. یہ جو سیاسی جد و جہد کا ایک عمل ہے, ایک پروسیس ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس جد و جہد میں شامل ہے. اور تمام دنیا کے لوگ, دنیا کے 900 سے زیادہ شہر جو ہیں وہ اس وقت اپنی حکومتوں کے خلاف اور اپنی ان حکومتوں کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے خلاف جد و جہد کے لیے میدان عمل میں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جو غریبوں کے حقوق ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں. لیکن ہماری حکومتیں اپنے اپنے انداز میں ان کو غصب کرنے کا جو رویہ ہے وہ ترک نہیں کر رہی. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن آپ کا پھر وقت جو ہے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے, کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ باتیں تو آپ کی بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں آپ, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. پانی, بجلی, گیس, آئی تھنک ہر دوسرا پالیٹیشین اسی پہ لگا ہوا ہے. یہ مسئلہ نہ حل ہونے والا ہے. محترمہ حکیم ارسطو نے یہ کہا تھا کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج بھی ہوتا ہے. ہاں, اس کے لیے ابھی عمران خان کے پچھلی جو لسنر آئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو آگے آنا چاہیے. اور آئی تھنک زیادہ جو پرسنٹیج ہے زیادہ اب عمران خان کو ہی فیور کر رہی ہے. لیکن ریسنٹلی ابھی نیوز میں
پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان نیگوشیٹ کریں, اگر وہ کمپرومائز کریں تو ہم ان کو فرنٹ پیج پہ لا سکتے ہیں. وہاں پہ آئی تھنک جتنے بھی پالیٹیشین ہیں ان کو آپس میں کمپرومائز کر لینا چاہیے. لیکن عمران خان تو کمپرومائز کی طرف آتے ہی نہیں ہے نا. ہاں نہیں, کوئی بھی پالیٹیشین نہیں آ رہا, کوئی بھی پالیٹیشین اس وقت نہیں آ رہا. ہر پالیٹیشین لگا ہوا ہے کہ بھی ہماری طاقت ہے, ہماری طاقت ہے. اب یہ جو ریلی نکلی ہے یہ جو نون لیگ کی, اس میں بھی کیا ہے, اس میں بھی یہ بس ان کو یہی ہے کہ بھی ہم پاورفل ہیں, ہم سپر پاور ہیں, یہ برابر میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی ہے, وچ از رائٹ, کیونکہ نون لیگ جو ہے ان کے پاس بھی پاور ہے. لیکن دا پرابلم از کہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا تبھی مسئلے حل ہوں گے, جو کہ یہ نہیں کر رہے. اچھا یہ فرمائیے کمپرومائز سے کیا مراد ہے آپ کی, کیونکہ عمران خان کا ایک موقف واضح ہے کہ وہ تمام سیاسی لیڈر جو کرپٹ ہیں اور جن کی دولت ملک سے باہر ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو کس طرح کمپرومائز ہوگا؟ اب دیکھیں وہاں پہ آپ نے ابھی بات کی ہے نصرت بھٹو کی. نصرت بھٹو جو تھی نا وہ ایک سوچ تھی, وہ ایک سوچ تھی ان کی, ان کا ایک ویژن تھا جس پہ وہ چل رہی تھی. ہمارے پالیٹیشین کی پرابلم ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اس طرح ان کے برابر, ان کے جس طرح وہ سوچتی تھی, جس طرح بھٹو کی فیملی سوچتی ہے, اس طرح یہ ہمارے دوسرے پالیٹیشین نہیں سوچتے, بیکاز انہوں نے اتنا سفر نہیں کیا, انہوں نے اتنی تکلیفیں نہیں دیکھی. دیٹس وائی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ان کی سوچ کو. رہا زرداری کی بات, زرداری کو اگر لوگ پسند نہیں کرتے تو میں بھی زرداری کو چلے جانا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ یہاں پیپلز پارٹی جو ہے, کیونکہ بے نظیر کی زندگی میں ہی کہتے ہیں کہ بے نظیر نے جب پیپلز پارٹی کو ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن تھے ان کی ایک الگ پارٹی تھی, اور جو نئے آئے تھے اس کے لیے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایک الگ پارٹی ہوگی. اب وہاں پہ یہ کہنا کہ کریڈٹ دینا کہ زرداری غلط ہے اور پیپلز پارٹی صحیح ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بھی غلط ہے. ہمیں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ جو بھٹو کی فیملی ہے اسی کو سامنے لا لا کے پیپلز پارٹی. ہلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات, فرمائیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سوچ ہے, اس سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے جو بھٹو اور بھٹو کی فیملی نے قربانیاں دی ہیں. وہاں اس سوچ میں سمجھتی ہوں کہ کمپرومائز جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا آپ یہ بتائیے نا, کمپرومائز تو جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے, وہ تو مفاہمت کی سیاست کا ہی نعرہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں سب کے ساتھ. لیکن جب دوسری قوتیں ساتھ نہیں ملنا چاہیں گی اور جو بھٹوس کی جو سوچ تھی یا جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا, اگر عملی طور پر اس پر نہ قدم اٹھائے جائیں گے تو کتنا ساتھ دیں گے اس کے جو کارکنان ہیں یا اس کی جو دوسری سیاسی جماعتیں پاکستان کی؟ وہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اس پہ ہماری جو پبلک ہے اس کو اپنا ایک سٹینڈ لینا چاہیے, ان کو عمران خان کو چوز کر لینا چاہیے کہ یہ وہاں پہ عمران خان کو بھی فرنٹ پیج پہ آ جانا چاہیے. اور اگر دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ وہ عمران خان ہمارے ساتھ رہے گا تو تب ہم اسے فرنٹ پیج لائیں گے. وہاں پہ عمران خان کو ان کی ہاں میں ہاں ملاد لینی چاہیے, کیونکہ ریسنٹلی آپ نے عمران خان کی بھی یہ اسپیچ سنی ہوگی, اس میں ایک چھوٹی سی اس نے بات کی, اس نے کہا جو اپنی میں ہے نا اس کو ختم کر دو, جب تم اپنی میں ختم کر دو گے نا تمہارے کئی مسئلوں کا حل نکل آئے گا. لیکن آپ کو یہ میں تھوڑی سی عمران خان کے اندر نظر نہیں آتی کیا؟ نظر آتی ہے, لیکن دیکھیں اب اگر آپ کسی بندے کو کہیں گے تم عیدی کی طرح کٹورا لے کے بیٹھ جاؤ اور پھر ہم تمہارے ساتھ ملیں گے, تو آتی یہ ناانصافی ہے. ناانصافی ہے. لیکن آپ نے کل ایک پروگرام کے اندر, ایک ٹی وی پروگرام کے اندر شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے عمران خان کے ساتھ, اور شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دو بڑی جماعتوں سے ان کی کرپشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کم از کم چھوٹی جماعتیں اور ایسی تمام جماعتیں جو کرپشن میں ملوث نہیں ہیں کم از کم ہم سب ایک اتحاد بنا لیں. تو عمران خان صاحب نے اس پر بھی ایگری نہیں کیا. اس کے کچھ اپنے ان کے ریزن ہوں گے, لیکن جہاں پہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آئی تھنک کئی پارٹیوں کو یا لوگوں کو ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں, ایک بندہ اگر کھڑا ہوگا اس کے ساتھ دو اور کھڑے ہوں گے تو آہستہ آہستہ ایک کاروان بن جائے گا. لیکن اب بار بار اسی بات کو لینا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ملنا اس کے, تو یہ مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا. مطلب کمپرومائز کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, کوئی نہ کوئی کمپرومائز کہیں نہ کہیں اس ملک اور قوم کی فلاح کے لیے کرنا پڑے گا. ہمیں اسلام کے جو نظریہ اس پہ چلنا پڑے گا. جی بے حد شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جب صاحب ہم آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں بغیر سوال کے. احسان صاحب, پنجابی کی بڑی مشہور کہاوت ہے, ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہ کچھ نہیں کیا, ان 3.5 سالوں میں بہت کچھ کیا, اور جو کچھ کیا اگر پیپلز پارٹی کی قیادت کے منہ سے سنیں تو وہ آئین کے میں صفائی کا حوالہ دیتی ہے, NRFC ایوارڈ کا حوالہ, وہ تمام برائیاں جو آئین میں یا سسٹم میں تھیں انہیں ختم کرنے کی بات کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھوک کا حل کیا نکالا, اس تنقید کو فیس کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو, اور وہ کر رہے ہیں. لیکن جو بار بار بات کی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے, تو عمران خان کا فیصلہ الیکشن میں عوام نے کرنا ہے.
ان الیکشن کا انتظار ہونا چاہیے اور اس روایت کو اور گرم گرم کھانے کی عادت کو ہمیں تیاگنا ہوگا. جی جب تک ہم اس روایت کو تھوڑا سا تیاگنا ہوگا گرم گرم کھانے والے کو. ایک کالا ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں راستہ بول رہی ہوں لندن سے. اچھا بات یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے, بڑی دلچسپی سے میں دیکھ رہی ہوں. تھینک یو. بات یہ ہے کہ ابھی میں نے سنا کہ ابھی میری بہن آئی ہے عمران خان کے بارے میں جو کہہ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان دوبارہ آزمائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر کے ان کو لے کے آئے؟ بالکل درست فرمایا. جب تو اس کو پتا ہے کہ یہ 3 دفعہ حکومت میں آ کے آ چکے ہیں, تو وہ دوبارہ ان کے ساتھ کیسے ان غلط لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے وہ اپنی ایک پارٹی اسی طرح بنا لے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کو نو کمپرومائز پالیسی جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. جاری رکھے گا, لیکن جب اس کو کوئی اچھا اپنے اسٹینڈرڈ کا بندہ نظر آئے گا, اونیسٹ بندہ نظر آئے گا جو اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہوگا, وہ اس کو ضرور لے گا. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور الیکشن سے چند ہفتے قبل محترمہ بینظیر بھٹو کی جو قربانی ہے وہ بھی دی گئی. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے ملک کے اندر حکومت نہیں بنا سکی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو جدوجہد اور جو ریلیاں اور جو دھرنے عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اتنی بڑی اکثریت حاصل کر لیں گے کہ اس کے بعد انہیں کسی کمپرومائز کی ہے کسی الحاق کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں, جو انسان امریکہ کا ساتھ دے کے لیڈر بنے گا پاکستان میں وہی آ جائے گا. آج یہ کہہ دے کہ میں امریکہ سے خرید لینے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کے نیچے جھکنے کے لیے تیار ہوں, تو عمران خان آ جائے گا. لیکن عمران خان تو امریکہ کی کسی پالیسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی تو وجہ ہے. تو پھر وہ حکومت میں کس طرح آئے گا, تبدیلی کس طرح آئے گی اس کی؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ہمارا ملک کامیاب اسی بات سے ہوگا جب تک کہ ہماری فیملی میں, جب تک کہ ہماری کنٹری میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. جی جب انٹرفیئر ختم ہو جائے گی تو اس وقت دیکھیں برائیاں کسی کنٹری میں نہیں ہوتی. اب امریکہ میں جا کے کیا ہمارا وزیر اعظم جا کے امریکہ میں ان کی برائیوں کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سیکنڈ کے بعد ادھر کوئی نہ کوئی تو کیا کسی کی کنٹری میں جا کے ہمارے ملک والے کو اجازت ہے کہ جا کے ادھر طیارے اتار لیں اور اپنے ہیلی کاپٹر اتار کے ان کے فیصلے کریں؟ لیکن امریکہ آپ سے پیسے نہیں لیتا نا, آپ امریکہ کو ٹریڈ ایڈ نہیں دیتے, آپ امریکہ کے اندر کسی قسم کا آپ کا اثر و رسوخ نہیں ہے, لیکن آپ کے ملک کے اندر امریکہ کا پورا اثر و رسوخ ہے. امریکہ آپ کو ڈالرز دے رہا ہے. دیکھیں ڈالر کس لیے کوئی کسی کو دیتے ہیں؟ اس کے گھر داخل ہونے کے لیے, اس کی چیزوں پہ قبضہ کرنے کے لیے. اتنا امریکہ خیر خواہ نہیں ہے کہ پاکستان کو بے مقصد ہی کوئی ڈالر نہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ امریکہ خیر خواہ ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے جن اصولوں پر سمجھوتا کیا ہے وہ اصول ہی ان کے لیے اس وقت گلے کا پھندا بنے ہوئے. تو یہی تو میں اپنی عوام سے کہتی ہوں کہ یہ عقل کے نوکر لے, ان لوگوں کو نہ کامیاب کرے. اگر ہماری عوام اچھی ہو تو بہت ہی اچھا. جیسے میز یہ ان کا مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے کہ قصوروار کون ہے, عوام کے لیڈر, کہ ووٹ دینے والا کہ ووٹ لینے والا. زیادہ تر ووٹ دینے والے ناکام ہیں. اور ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں پاکستان گئی تھی, میں نے کسی سے پوچھا آپ نے ووٹ دیا نہیں دیا, آپ نے ووٹ دیا نہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ پارٹیاں کیسے جاتی ہیں وداؤٹ ووٹ کے. جی پر عمران خان بندہ وہ بہت اچھا لیڈر ہوگا ہمارے ملک کے لیے. 100% میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ اس کو موقع دینا چاہیے. جی. پر وہ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب سمجھوتا کر لے نون لیگ سے, کیسے کرے یہ نواز شریف سے کیسے وہ سمجھوتا کرے, کیونکہ نواز شریف نے کیا ملک کے لیے کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے. جب صاحب بات پھر وہیں آ جاتی ہے. کچھ بھی ہے یہ سارے ثمرات, یہ ثمر کم از کم مجھے آج جمہوریت کا نظر آ رہا ہے کہ جو ہم کھل کر بول رہے ہیں اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. احسان صاحب بات تو وہی ہے نا, ہمیں صرف ان لیڈرز کو موقع دینا چاہیے, جمہوریت کو موقع, ان لیڈرز کو نہیں جمہوریت کو موقع دینا چاہیے. اپنے سسٹم پہ ہیں الیکشن ہو, اور بار بار یہ جو دھرنے دے کے چاہے گو زرداری گو یا گو نواز گو یا گو مشرف گو, جس انداز میں مشرف تو ہے تھا یہ کامر نا, اس کے لیے تو ریلی نکالنی پڑی, وہ تو سب ٹھیک تھا, لیکن جمہوریت میں یہ رویے جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. صبر کریں, الیکشن آئیں اور عوام اس وقت جو فیصلہ کرے.
एक बार होगा, 2 बार होगा और ऑटोमेटिकली ये गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगी। साहब जब जमहूरी दौर के अंदर अवाम पिस रहे हो, किसी तकलीफ का शिकार हो, तो क्या उन्हें एहतजाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए। मैं इस चीज से सिर्फ इस बात पर खुश रहना चाहिए क्योंकि जमहूरियत है, इसलिए सब ठीक है। अगर अवाम एहतजाज करेंगे तो जस्टिस बहाल हो जाएगा। अवाम एहतजाज करेंगे तो बिजली के लिए कुछ ना कुछ आ जाएगी। अवाम एहतजाज करेंगे तो पेंशन के लिए हलाक होने वाला बंदे के घर वालों को 5 लाख मिल जाएंगे। अवाम एहतजाज करेंगे तो खुदसोजी करने वाले शख्स की बीवी को पुलिस में मुलाजमत मिल जाएगी। ये जमहूरियत है। अवाम के एहतजाज पे हम कदगन नहीं लगा रहे या ना कह रहे हैं कि अवाम एहतजाज करें, पूरी ताकत से करें ताकि हुक्मरानों को आईना नजर आता रहे, लेकिन इलेक्शन का इंतजार अपने बारी पे करें। हाँ, पार्लियामेंट में तब्दीली ला सकते हैं तो लाए, लेकिन हुकूमत बदलने के लिए हरीफाना अंदाज में या रकीबाना अंदाज में किसी तीसरी ताकत को दावत देने के लिए अगर हम ये करेंगे तो फिर हम कभी भी अपने रास्ते पे अपोजिशन का क्या काम होता है? अपोजिशन तनकीद करे। अब देखें, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि नेशनल पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी का पूरा इख्तियार जो है अपोजिशन के हाथ में दिया हुआ है। चौधरी निसार को जो इख्तियार, जब साहब इख्तियार किस बात का? चेक करने का, उसका मुहासबा करने का नहीं है। नहीं, मुहासबा जब चेक करने का इख्तियार तो पार्लियामेंट में लाए, जो वो एक क्रेडिट है, वो क्रेडिट हम तस्लीम करते हैं बतौर साफी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपोजिशन लीडर को अकाउंटेबिलिटी का चेयरमैन उसमें मुकर्रर किया, लेकिन उसके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि जहां पर उसको कोई चीज गलत नजर आए वो उसका मुहासबा कर सके। इस बात को आप तस्लीम करेंगे? उसके अंदर कमी मौजूद है। उसके पास पार्लियामेंट का स्टेज है, वो पार्लियामेंट में बात कर सकता है और वहां पर अपनी सिफारिशात पेश कर सकता है। बिल्कुल, और इससे पार्लियामेंट से बड़ा कोई अदारा नहीं है। जब ये पार्लियामेंट में लाएंगे तो बात करें ना वहां पे आके ये हुआ। इस हवाले से बहुत सी और भी बातें उठ रही हैं जो चौधरी निसार साहब के बारे में कि इन्होंने फलां वक्त में फलां ये किया। ऐसे कंप्रोमाइज नहीं होने चाहिए। अगर ये सच्चे लीडर हैं, कौम के हमदर्द हैं, तो बिला दरेक क्या सब देखने में यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सियासतदान, ख्वाह भुट्टो हो, ख्वाह नवाज शरीफ हो, ख्वाह बेनज़ीर भुट्टो हो, ख्वाह जुनेजो हो, जितने भी बड़े बड़े वज़राए आज़म या बड़े जो लीडर हमारे गुजरे, जो भी वज़ीर आज़म मुल्क का या जो भी बड़ा लीडर, किसी सियासी जमात का रहनुमा जब कोई इनकलाबी तब्दीलियों की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसका रास्ता रोकने के लिए ना सिर्फ ये कि उसकी सियासत पर कदगन लगाई जाती है, बल्कि उसकी किरदार कुशी का भी कोई मौका ज़ाया नहीं, किरदार मुतहर्रिक हो जाते हैं, नहीं किया जाता। तो क्या आप समझते हैं कि इन सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनके एजाज के लिए भी कुछ होना चाहिए? मैं मुख्तसर तरीन बात करूंगा। बार बार दोस्त हमारे कॉलर्स भी बात कर रहे थे इमरान खान के लिए। आपकी बात दरम्यान में रह जाएगी क्योंकि हमें स्टूडियो से ख़त्म करने का प्रोग्राम ख़त्म करने का इशारा मिल रहा है और चूँकि वक्त इंतहाई महदूद होता है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में आप हमारे साथ शरीक हुए, बहुत सी बातों में हमारी तशनगी रह गई। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत की असल शक्ल दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि वो पार्टी को वोट देते वक्त अपना जो उनका इंतखाब है वो दुरुस्त तरीके से करें और हम फलाह की जानिब बढ़ सकें। आइंदा जुम्मे के लिए अपने मेज़बान एहसान उल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।